السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے جماعت نام کا مطالعہ پاکستان۔ جیسے ہمارا پہلا چیپٹر چل رہا ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، آج ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم، صفحہ نمبر 3 پر۔ اب مفہوم کیا ہے کہ ہمارا میننگ کیا، ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا؟ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی۔ نظریاتی مملکت کے ایک سوچ ہے، اب وہ فلسفہ ہمارا کیا تھا؟ دین اسلام، کہ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے اور اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ ہم معنی ایک جیسے معنی کیوں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اسلامی نظریہ حیات یہ ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس لیے ان دونوں کا جو معنی ہے وہ ایک ہی لیا جاتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برِ صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ جب انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اس سے مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا، اور مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم انگریزوں کی عارضی غلامی سے تو آزادی حاصل کر لیں گے، لیکن برِ صغیر میں ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کے مستقل غلام بن جائیں گے۔ اس لیے سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برِ صغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوشش شروع کی۔ تب ہمیں یہ سوچ آئی، یہ نظریہ آیا کہ پاکستان الگ ملک ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح نظریہ پاکستان کی تعریف ہے، اس میں پہلا پوائنٹ ہے اسلامی معاشرے کی تخلیق۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں کے پر مبنی اس معاشرے کی تخلیق کا نام ہے کہ ہم ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا۔ نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے۔ اب ہندو اور ہمارے مذہب میں بہت فرق ہے، جیسے ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے گھل نہیں سکے۔ اس لیے کیا تھا کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اقتدار کی حفاظت۔ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ 4 پوائنٹ ہے اتحاد بین المسلمین۔ بین المسلمین کیا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ملی تشخص، قومی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کہ تمام مسلمان جو اتحاد ایک ساتھ ہو گئے کہ ہمیں پاکستان الگ وطن حاصل کرنا ہے، کہ عملی کوشش کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ 5 پوائنٹ ہے آپ کا عوامی فلاح و بہبود۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے کہ تمام، چاہے اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں عوام ہیں، ان کے حقوق و فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے اور ان کو حقوق بھی مہیا کیے جائیں۔ لیکچر نمبر 3 آپ کا نظریہ پاکستان کا مفہوم اور نظریہ پاکستان کی تعریف ہے۔ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں سے شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں، اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور لیکچر کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو اپنے اسکول سے رابطہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔